बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की 183 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हमस को फतह करके उसमें दाखिल हुए तो चंद एक शहरी इनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। दोनों मुसलमान सलारों को देखकर वो सजदे में गिर पड़े। दोनों सलारों ने घोड़े रोक लिए और कहा, उठो। अबू अबैदा ने गरजदार आवाज में कहा, खड़े हो जाओ। वो सब सजदे से उठकर खड़े हो गए। इन सब के चेहरों पर खौफ, हरास और रहम तलबी का गहरा असर था, गहरा तासर नजर आ रहा था। बोलो, अबू अबैदा रजी अल्लाह ताला ने पूछा, अगर तुम्हारी फौज हमारे कहने पर पहले ही हथियार डाल देती तो तुम्हें हमारे आगे सजदा करने की जरूरत ही ना पड़ती। हम रहम के तलबगार हैं। एक ने इल्तिजा की, वो रूमी फौज थी जो आपसे लड़ी है। हम रूमी नहीं, हम आपका हर मुतालबा पूरा करेंगे। हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे किया जाता है। अबू अबैदा रजी अल्लाह ताला ने कहा, हम किसी को अपना गुलाम बनाने नहीं आए। अबू अबैदा रजी अल्लाह ताला के हुक्म से हमस के लोगों से सिर्फ 1 दिनार फी का जजिया लिया गया और मुसलमानों की तरफ से ऐलान हुआ कि कोई शख्स शहर छोड़कर ना जाए। शहर के लोगों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। इस ऐलान ने लोगों को हैरत में डाल दिया। बाद ऐसे मुसलमानों की एक चाल समझे, वो रात भर इसी खौफ से जागते रहे कि मुसलमान रात को इनके घरों पर टूट पड़ेंगे। लेकिन रात गुजर गई और कुछ भी नहीं हुआ। रूमी शहनशाह हरकल हमस से तकरीबन 80 मील दूर अंतकिया में मौजूद था। इसे जब खबर मिली कि हमस भी हाथ से निकल गया तो इसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आ गया, जैसे वो इस खबर का मुंतजर था। इसके सलार मशीर और शाही खानदान के अफराद ये जानते थे कि हरकल का ये तबस्सुम मौत की मुस्कुराहट है और इस तबस्सुम में कहर भरा हुआ है। क्या तुम ये बता सकते हो कि अरब के इन मुसलमानों ने हमस किस तरह लिया है? हरकल ने खबर लाने वाले से पूछा, तुम सलार तो नहीं, कमांडार हो, जंग को समझते होंगे। तुम्हारा नाम क्या है? सब समझते हो, कैसे रे रूम। खबर लाने वाले ने कहा, मेरा नाम साजिरिस है, एक जैश का कमांडर हूं। हमस एक धोखे ने हमसे छीना है। हमारे सलारों को तवक्को थी कि मुसलमान इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मुआसरा उठाकर चले जाएंगे। उन्होंने सर्दी की शिद्दत मुआसरे में गुजार दी और मुआसरा इस वक्त उठाकर चले गए जब सर्दी की शिद्दत गुजर गई थी और दरख्तों की कंपड़े फूटने लगी थी और हमारे सलार इस वक्त किले में बैठे रहे। जब दुश्मन बहर सर्दी से ठठर रहा था, हरकल ने कहा, हमारे सलार दुश्मन पर इस वक्त न झपटे जब सर्दी ने इनके रगों में खून मजबूत कर दिया था। फिर क्या हुआ? कैसे रे रूम? साजिरिस ने कहा, जब वो कूच कर गए तो सलार हर बेस ने 5000 सालों के एक दस्ते को हुक्म दिया कि मुसलमानों के तवाक़ में जाओ और इनमें से कोई एक भी जिंदा ना रहे। हम इनके तवाक़ में गए। जब हम इनके करीब गए तो उन्होंने पलट कर हमें घेरे में ले लिया। साजिरिस ने हरकल को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने इन्हें किस तरह घेरे में लिया और इनके सवारों को तबाह और बर्बाद कर दिया। हमारा सलार हरबेस कहाँ है? हरकल ने पूछा, क्या वो जिंदा है? साजिरिस ने कहा, वो इस वक्त वहां से निकल गए थे जब मुसलमानों के सलार हजरत खालिद बिन वलीद ने हमारे एक पहलवान को अपने बाजों में जकड़ लिया था और पहलवान की आंखें बाहर आ गई थी। क्या हमारे पहलवान को खालिद बिन वलीद ने मार डाला है? हरकल ने पूछा। साजिरिस कुछ देर हरकल के मुंह की तरफ देखता रहा, फिर इसने दाएं बाएं आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। मुसलमान सलार ने हमारे पहलवानों को बाजुओं में दबोचकर इसकी पसलियां तोड़ डाली थी। साजिरिस ने कहा, वो मर गया है। आफरीन। हरकल के होंठों से सरगोशी फिसल गई। ये ताकत जिस्म की नहीं। वो अचानक जैसे बेदार हो गया। इसने जानदार आवाज में कहा, मैं इन्हें कुचल दूंगा, इन्हें आगे आने दो। इसकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई, इन्हें और आगे आने दो। और आगे जहां से वो भाग नहीं सकेंगे। सलारे आला अबू अबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और खालिद बिन वलीद आगे चल गए थे। उन्होंने हमस के इंतजाम किए। कुछ नफरी वहां छोड़ दी थी। हमस से वो अपने दस्तों के साथ हमस से आगे हमा पर, इससे आगे
شیراز تک جا پہنچے تھے۔ وہاں سے انتقیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ انتقیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرقل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کو تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شیرز سے کوچ کیا، تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کے حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلہ میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور رومی فوجیوں نے مقابلے کی حماقت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا۔ اس رومی فوجی قافلے کے کماندار نے جان بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا، ہم رومی نہیں، ہم تو رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ پھر دوستی کا ثبوت دو۔ انہیں کہا گیا، یہ بتا دو کہ انتقیہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ قافلے کے کماندار نے جواب دیا، وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے مخالف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں۔ قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا، ہم آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے اور انتقیہ میں شہنشاہ ہرقل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی تک توڑی نہیں؟ مسلمانوں کے سالار نے پوچھا، ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ رومیوں کے کماندار نے کہا، ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرقل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے۔ اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں ہونے دیتا اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیاں اور شراب کا رسیہ ہے، اب شراب تو پیتا ہوا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ وہ تو شاید راتوں کو سوتا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نے کہا، اس پر ایک جنون سا سوار ہے، فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں اور وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انتقیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرقل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک اور بولا، اب میری فوج کی پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ہم ذکر کر چکے کہ ہرقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب اور ضرب کا ماہر جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے میں سے ملے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، امیر الامت حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ہرقل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ آج رات تک آپ نے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابو سلمان، جب تک آگے کی مستقبل صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے جو انتقیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی سپہ سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ہرقل نے اپنی فوج کے پے در پہ شکستوں کی خبریں سن سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا ہے۔ ایک شکستیں تو وہ تھیں جو رومی فوج کو حضرت خالد بن ولید پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے دی تھی، اور دوسری وہ تھی جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقے میں رومیوں کو دیتے چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے
اور ان کی مخالف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا تھا، اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ انطاکیہ سے 40 میل دور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس کے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر ہے۔ پڑاؤ سے کچھ دور ہی اس گھوڑا موڑ لیا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوا۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ پکڑ لاؤ اسے، کسی کامدار نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر، اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز میں کہا، میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابن عہدی کسی نے کہا، اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے۔ ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم بھی تجھے رومی فوجی سے سمجھ رہے تھے، کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ایک نے پوچھا، ابن عہدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں سے ایک تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن عہدی، ابو عبیدہ نے اسے گلے لگا کر کہا، ہم انطاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن عہدی نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مصافحہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، سیاہ کالی گھٹا ہے جو انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے۔ ابن عہدی نے عربوں کے مخصوص شاعرانہ انداز میں کہا، اس گھٹا سے جو میਂہ برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے گا۔ امیر الامت اور ابن الولید، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا کہ آگے نہ جانا، ہمیں یہ اشارہ دشمن کے قافلے نے دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ، سمجھ امیر الامت۔ ابن عہدی نے کہا، اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور بہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔